اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میں آپ کو 3 چیزیں دیتا ہوں۔ کتنی 3 چیزیں؟ ان 3 چیزوں کو لے کر حضرت آدم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ 3 چیزیں ہیں آپ کے لیے اور ان میں سے آپ نے ایک کو انتخاب کرنا ہے۔ اب حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے میرا رب، اے میرے پروردگار عالم، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کو میں نے حضرت آدم کے پاس لے کر جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرا جبرائیل، ایک عقل، دوسرا دین اور تیسرا شرم و حیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو لے کر تم حضرت آدم کے پاس پہنچو اور ان سے کہو کہ ان میں سے ایک کو آپ نے انتخاب کرنا ہے، چننا ہے، اور باقی 2 کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں یعنی عقل، دین اور شرم و حیا، یہ 3 چیزیں لے کر اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے حضرت آدم کی خدمت میں آ کر پہنچے، سلام کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم نے 3 چیزیں دی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ حضرت آدم کے حوالے کرو اور ان سے کہو کہ ان 3 میں سے فقط ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو کہنے لگے، ایک عقل ہے، دوسرا شرم و حیا ہے اور تیسرا دین ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو ان تینوں کی ضرورت ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان میں سے ایک رکھ سکتے ہیں، یا دین رکھیں، یا عقل رکھیں، یا شرم و حیا رکھیں۔ تینوں چیزیں رکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں میں سے عقل کو انتخاب کر لیا، عقل کو چن لیا، اور جیسے ہی عقل کو چنا تو حضرت جبرائیل نے باقی 2 سے فرمایا کہ اب تم چلی جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت آدم نے ایک کو انتخاب کرنا ہے۔ اب حضرت آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا ہے تو اب تم دونوں چلی جاؤ، شرم و حیا بھی چلا جائے اور دین بھی چلا جائے۔ اب جب حضرت جبرائیل نے ان سے یہ فرمایا تو آگے سے شرم و حیا اور دین یہ حضرت جبرائیل سے کہنے لگے کہ جب آپ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو یہ حکم فرمایا کہ حضرت آدم سے کہنا کہ ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، لیکن جب ہم آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک حکم جاری فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، آپ کو کیا حکم دیا؟ تو دین اور شرم و حیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم صادر فرمایا کہ جہاں عقل رہے تم نے بھی وہاں رہنا ہے۔ اگر حضرت آدم عقل کو انتخاب کرتے ہیں تو تم نے بھی عقل کے ساتھ رہنا ہے، اور عقل کا تمسک کبھی بھی ترک نہیں کرنا، عقل کو نہیں چھوڑنا۔ جہاں عقل ہو وہاں دین رہے گا، جہاں عقل ہو وہاں شرم و حیا رہے گا۔ لہٰذا ہم عقل کو نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار کا یہ ہمیں حکم ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے، اس روایت کے اندر انسان کو معیار دیا گیا ہے کہ دیندار انسان کون ہوگا؟ جو صاحب عقل ہو، جو عقل مند ہوگا۔ شرم و حیا کا مالک کون ہوگا؟ جس کے اندر عقل ہو۔ عاقل انسان کے اندر دین بھی ہوگا، اس کے اندر حیا بھی ہوگی، اس کے اندر شرم بھی ہوگی۔ تو معیار کیا ہے؟ دین اور شرم و حیا کا عقل مند کے پاس یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ صاحب عقل کے پاس ان کے پاس یہ ہے، شرم و حیا بھی ہوگا اور دین بھی ہوگا۔ بے وقوف و احمق انسان کے پاس کبھی بھی شرم و حیا نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ دیندار نہیں بنے گا۔